معرفت اور اس کے اضافے کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ جتنے مومن تشریف فرما ہیں درود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، بلند آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل محبت محمد نعیما دائما وحسنا قائما، لأن اللہ أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وحراستها من دابه، ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات، صلوات محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، صلوات محمد۔ فرمان معصوم ہے، تلاوت درود دلوں کے نفاق کو دور کرتی ہے، دل کے عطا گہرائیوں سے شاید نشان آل محمد، بلند ترین صلوات۔ حضرات وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان محفل ولایت، پروردگار عالم اپنی کتاب عطیہ البیان میں اپنے محبوب اعظم سے جانب گفتگو، میرے سامنے زیر سامنے تشریف فرما ہیں، سامعین نہیں عارفین تشریف فرما ہیں۔ ابتدا میں عرض کرتا ہوں کہ ادھر ادھر کی باتیں مجھے نہیں آتی، ہوائی گفتگو کبھی میں نے ممبر پر نہیں کی، زمین و آسمان کے کلابے میں نہیں ملا تھا، علی کی حویلی کے ساتھ کبھی میں نے کھینچا تانی نہیں کی، اور میں نے ہمیشہ ممبر پہ کہا ہے کہ علی کو بھی بڑھانا نہیں پڑے تو پھر علی کیا ہے۔ میری کوشش ہے کہ ابتدا میں زمین ذہن زرخیز ہو جائے تاکہ تو اپنے معرفت ہونا آسان ہو جائے۔ پروردگار عالم اپنی کتاب عطیہ البیان میں اپنے محبوب اعظم سے محبوب گفتگو، لفظ بدلتا ہوں معانی کی کائنات بدل جائے، خدا اس سے محبوب گفتگو ہے جس سے باتیں کرنا خدا کو زیبا ہے۔
میری عادت ہے 2-4 منٹ میں دیکھوں گا آپ کیسے سنتے ہیں اور پھر آپ کو دیکھنا ہے میں کیسے پڑھتا ہوں. خدا کرے میرا آپ کا مان سلامت رہے. خدا اس سے محو گفتگو ہے جس سے باتیں کرنا خدا کو زیبا. پھر لفظ بدلتا ہوں مفاہیم کی کائنات بدل جائے. خدا اس سے محو گفتگو ہے کہ جس مصطفیٰ کے لب ہائے مبارک باب کلام اللہ ہیں. ابھی میں چہرے دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے جو سامعین تشریف فرما ہیں وہ شو کی خطابت سننے کے عادی ہیں, وہ اونچی آواز سننے کے عادی ہیں یا اونچی بات سننے کے عادی ہیں. علیوں کے گھر کی باتیں خود اتنی اونچی ہیں جنہیں اونچی آواز کی ضرورت ہی نہیں. تو میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ میرے پاس اونچی آواز نہیں, میرے پاس اونچی بات ہے. تو ابھی 1-2 منٹ میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ. پہلے میں کوشش کروں گا کہ آپ خود متوجہ ہو جائیں اور اس کے بعد پھر میں دیکھوں گا کہ زبانیں آپ ہی کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں. خدا اس سے محو گفتگو ہے. مادحین آل محمد تشریف فرما ہے. میں ان کی موجودگی میں آپ کی جھولیوں میں رزق شعور ڈالنا چاہتا ہوں. خدا اس سے محو گفتگو ہے جس کے لب ہائے مبارک باب کلام اللہ ہیں. جو نہیں سمجھے ان کے لیے آسان کرتا ہوں. لب مصطفیٰ کے کھلتے ہیں, اندر سے کلام خدا برآمد ہوتا ہے. یہ میرا کہنا نہیں, امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا بولتا نہیں. بس میں نے دیکھ لیا ہے آپ کیسے سنتے ہیں, اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ میں کیسے پڑھتا ہوں. علی فرماتے ہیں خدا بولتا نہیں, وہ بولے تو خدا نہیں رہتا. اور جب علی سے پوچھا گیا یا علی خدا کیوں نہیں بولتا, علی نے فرمایا اس لیے کہ جب کوئی بولتا ہے تو اس کے دہن سے آواز خارج ہوتی ہے, اور جس کی ذات سے کوئی شے خارج ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا. کمال یہ ہے کہ خدا بولتا نہیں مگر یہ جانتے ہیں کہ کیا بول رہا ہے. خدا بولتا نہیں مگر یہ جانتے ہیں کہ کیا بول رہا ہے. عقیل شاہ جی, مجھے ویسے ہی آپ سے بڑی محبت ہے, مالک آپ کو سلامت رکھے. اور میرا اپنا جی چاہتا ہے کہ ایسے ایریاز میں جہاں مخلص مومنین ہوں وہاں آل محمد کا ذکر کیا جائے. اور اتنا سفر کر کے یہاں آیا ہوں تو میرا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے, اور انشاءاللہ آپ کا دل بھی ٹھنڈا ہوگا. اور اگر آپ نے توجہ سے میری گفتگو سماعت فرما لی تو آپ کو لگے گا کہ آسمان سے نور اترا ہے اور اتر کے آپ کے قلب میں ٹھہر گیا ہے. خدا اس سے محو گفتگو ہے, خدا اس سے محو گفتگو ہے کہ جس نے اپنی زبان کے بھروسے پر عقلوں سے پردہ کرنے والے خدا کو بھی منوا لیا ہے. ہر تبرک ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا, ہر بات ہر کسی کا حصہ نہیں ہوتی. خدا اس سے محو گفتگو ہے کہ جس نے اپنی زبان کے بھروسے پر عقلوں سے پردہ کرنے والے خدا کو بھی منوا لیا. ایک بات میں ابتدا میں عرض کر دوں, اور بات اتنی اونچی ہے کہ دھیمے لہجے میں کروں تو بات کی بلندی کا آپ کو احساس ہو. یہاں منبر پہ آنے والا ہر واعظ, ہر خطیب, ہر ذاکر آپ کو جام ولا پلانے آتا ہے. میں چلا جاؤں گا, میری یہ بات ان فضاؤں میں گھومتی رہے گی. ہم سب آپ کو جام ولا پلانے آئے. یہ جلسہ نہیں ہو رہا, جام ولایت کا دور چل رہا. مگر یہ بات یاد رہے کہ جام ولایت صرف اس بندے کا حق ہے جو مدہوشی میں بھی میں کدے کا بھرم رکھنے کا ہنر جانتا ہے. بیٹا بات پسند آ رہی ہے؟ ذرا چہرے سے حیرت ہٹائیے, چہرے پہ نور مودت پھیلائیے تو کچھ معروضات ہدیہ کروں. عقیل شاہ جی, یہ سامعین ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں نا کہ فلاں نے کیسا پڑھا, فلاں نے کیسا پڑھا, فلاں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟
تو آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ آپ ہی سے پوچھتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں پوچھتا؟ کہ آپ وہاں گئے تھے تو وہاں سننے والے کیسے تھے، وہاں گئے تھے تو وہاں سننے والے کیسے تھے؟ تو میں نے کہا میرا آپ کا دونوں کا بھرم قائم رہ جائے، خدا اس سے محو گفتگو ہے۔ اگر اس بات کی قدردانی ہو گئی تو میرا حوصلہ بڑھ جائے گا اور میں آل محمد کے ذکر میں نچلی اڑان بھرنا ہی نہیں چاہتا۔ خدا اس سے محو گفتگو ہے کہ جس کی زبان اس بے دہن کے الفاظ کی ادائیگی کا ہنر جانتی۔ اچھا جی، آپ نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے جس طرح آپ پڑھتے ہیں آپ نے ویسے پڑھ لی، تو جی ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ میرے محبوب ذرا اس وقت کو یاد کرو جب میں نے کلمات کے ذریعے ابراہیم کا امتحان لیا تھا اور ابراہیم نے 100% نمبروں سے کامیابی پائی تھی۔ یہ پروردگار اپنے محبوب اعظم سے مخاطب ہے اور محبوب کو کوئی لمحہ یاد کروا رہا ہے۔ میرے محبوب ذرا اس لمحے کو یاد کرو جب میں نے ابراہیم کا امتحان لیا تھا اور ابراہیم نے ایسا امتحان دیا کہ 100% نمبر حاصل کیے۔ ادھر ابراہیم نے امتحان میں کامیابی پائی، ادھر آواز توحید آئی قال انی جاعلک للناس اماما۔ ابراہیم تو نے امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے، میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ یہ پیغام پہنچا دیجئے طریقے تکثیر کا عالم اسلام تک۔ اس کا مطلب ہے نگاہ پروردگار میں امامت اتنا بڑا منصب ہے جسے پانے کے لیے نبوت کو بھی امتحان پاس کرنا پڑتا۔ ابراہیم صرف نبی نہیں، ابراہیم نبی ہے، ابراہیم رسول ہے، ابراہیم صاحب کلمہ ہے، ابراہیم صاحب شریعت ہے، ابراہیم صاحب صحیفہ ہے۔ سب سے بڑھ کے بسم اللہ، آئیے آئیے جناب جعفر جتوئی صاحب تشریف لے آئے جو متوجہ ہیں۔ ابراہیم صاحب کلمہ ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب صحیفہ ہے، سب سے بڑھ کے خلیل پروردگار، اتنے عہدے رکھنے والا ابراہیم۔ کوئی بات اتنے عہدے رکھنے والا ابراہیم، اتنے بڑے منصب پہ فائز ابراہیم۔ اس وقت منبر ایسے ہے جیسے بہار میں گلشن سارے کا سارا کھل جاتا ہے۔ آئیے آئیے بسم اللہ، آئیے اتنے عہدے رکھنے والے ابراہیم نے امتحان پاس کیا ہے تو بھی خدا نے امامت نہیں دی۔ خدا نے کہا قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ اتنے عہدے رکھنے والے ابراہیم نے 100% نمبر لیے تو پروردگار نے انسانوں کی امامت دی۔ اللہ جانے وہ کتنے بڑے ہیں جنہیں پروردگار نے عالمین کا امام بنا رکھا۔ یا بولتا وہ ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔ وہ کتنے بڑے ہیں، وہ کتنے بڑے ہیں۔
جنہیں پروردگار نے عالمین کا امام بنا رکھا، تبرک مل رہا ہو اور قیمتی بھی ہو، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، تبرک مل رہا ہو اور قیمتی بھی ہو تو لینے والا، میں کنائے کی دنیا کا مسافر ہوں اور آپ سے بہتر کنایہ سمجھنے والی قوم میری دانش میں اللہ نے زمین پہ اتاری نہیں۔ اب بغیر تشریح کے بعد سمجھیں گے تو لطف آئے۔ تبرک مل رہا ہو اور قیمتی بھی ہو تو لینے والا لیتے ہی جھولی پھیلا دیتا ہے کہ میرے بچوں کے لیے بھی۔ ادھر پروردگار نے منصب امامت کا اعلان کیا، ادھر ابراہیم نے جھولی پھیلائی، وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کے لیے بھی۔ قال اللہ ینال عہد الظالمین، آواز توحید ہے ابراہیم، یہ امامت ہے کوئی بانٹنے کی شے نہیں، یہ پہلے ہی انہیں دی جا چکی ہے جو سارے کے سارے عادل ہیں۔ اب کیا خبر، میں پیدر پہ حضور ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا، ایک لمحہ۔ دیکھیے علی کے معاملے میں خدا سستی برداشت نہیں کرتا، علی کے معاملے میں خدا سستی برداشت نہیں کرتا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ دو دن پہلے سیالکوٹ میں میں نے ایک جملہ کہا ہے، ابھی تک خود مجھے لطف آ رہا ہے، اور یہ وہ تبرک ہے جو ہمیں یہاں بیٹھنے پر عطا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جیو، سبحان اللہ۔ تو جملہ یہ تھا کہ خدائی نشر و اشاعت کے چینل کا نام ولایت علی۔ ایسے قدردان ہو گیا چینل کا نام، جی بسم اللہ ہو گیا۔ جب مادحین آل محمد داد دے رہے ہوں تو اس سے بڑھ کے کیا ہے پھر؟ ان سے عہد ہو چکا ہے جو سارے عادل ہیں، ان میں کوئی ظالم نہیں۔ اب ہمیں کیا پتا کہ عدل کیا ہوتا ہے اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، کیا کہنے، لغت پڑھ کے دیکھ لیجئے عدل کسے کہتے ہیں۔ عدل اور ظلم اگر سمجھ میں آ گیا تو سمجھ آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ عدل کا مطلب کیا ہے؟ وضع الشیء فی محلہ، کوئی شے وہاں رکھی جائے جہاں ہونے کے لائق ہے تو عدل ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، اور کوئی شے وہاں رکھ دی جائے جہاں ہونے کے لائق نہیں تو ظلم ہے۔ عزت علی کی قسم استقبال میں آپ سارے کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو جو تبرک پیش کر رہا ہوں۔ شے وہاں رکھی جائے حضور جہاں ہونے کے لائق ہے تو عدل ہے، وہاں رکھ دی جائے جہاں ہونے کے لائق نہیں تو ظلم ہے۔ اس سے بہتر آپ کو مثال کیا دوں، دستار کا مقام سر ہے، پگڑی سر پہ رہے تو عدل ہے، جوتا پاؤں میں رہے تو عدل ہے، پگڑی پاؤں میں رکھ دی جائے تو ظلم ہے، جوتا سر پہ رکھ لیا جائے تو ظلم ہے۔ مگر اس زمین پہ ایک حویلی ایسی بھی ہے کہ اپنی پگڑی ان کے پاؤں میں رکھ دو تو بھی عدل ہے، ان کے جوتے اپنے سر پہ رکھ لو تو بھی عدل ہے۔ بولو جس کی زبان فکر کی امانت ہے۔ حیدر یہاں سے ہوتا ہے، بلکہ یہ جملہ میں اپنے مادحین بھائیوں کے لیے ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ بسم اللہ، بسم اللہ، حضور آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، حضور سبحان اللہ، ذاکرین آل محمد سبحان اللہ، سب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، بسم اللہ، بالخصوص جی سب کی خدمت۔ الہیہ، اور مجھے امید ہے کہ قدردانی بھی ہوگی اور آپ لطف بھی لیں گے۔ یہ کائنات میں حویلی سیدہ ہے کہ اگر تم اپنی پگڑی ان کے پاؤں میں رکھ دو تو بھی عدل ہے، ان کے جوتے اپنے سر پہ رکھ دو تو بھی عدل ہے، اور یہ وہ حویلی ہے کہ اگر ان کے جوتے سر پہ رکھ لیے جائیں تو یہ مجہول کو معروف کر دیا ہے۔ مجہول کو معروف کر دیا کرتے ہیں حضور۔
سبحان اللہ. یہ مجہول کو معروف کر دیا کرتے ہیں. اے ابراہیم یہ امامت کوئی بانٹنے کی شے نہیں. بات نالین کی آئی ہے تو ایک جملہ رک نہیں پا رہا. عقیل شاہ جی ایک جملہ رک نہیں پا رہا. بسم اللہ. جس معصوم نے کہا ہے نا کہ زندگی سادگی سے گزارو, لباس سادہ پہنو, صاف ستھرا پہنو. کیا بات. عزت امیر المومنین کی قسم اسی امام نے فرمایا کہ میرے مومن کو چاہیے, میرے شیعہ کو چاہیے کہ پاؤں میں قیمتی ترین جوتا پہنے. اور جب کسی نے پوچھا فرزند رسول آپ سادگی کا درس دیتے ہیں, یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا شیعہ پاؤں میں قیمتی ترین جوتا پہنے ہیں؟ امام فرمایا, اسی امام نے فرمایا اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دشمن کا سارا غرور مومن کے جوتے میں دم توڑ. وہ جس کی زبان لے کر کی امانت ہے. جی ہاں علی یہاں سے بھائی. چلیے آپ کا اشتیاق دیکھتے ہوئے مجھے اٹھنا پڑ رہا ہے. میں نے ویسے کبھی کھڑے ہو کے پڑھا نہیں یقین سے. جی دو ہم تو چاہ رہے ہیں. جی بسم اللہ. آئیے تشریف. بسم اللہ. امام نے فرمایا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شیعہ پاؤں میں قیمتی ترین جوتا پہنے تاکہ دیکھنے والے دشمن کا سارا غرور مومن کے جوتے میں دم توڑ. شے حضور وہاں ہو جہاں ہونی چاہیے تو عادل ہے. بہت خوب. سبحان اللہ. وہاں رکھ دی جائے جہاں ہونے کے لائق نہ ہو تو ظلم. آپ کے سامنے آپ کی کتاب کھولنے لگا ہوں, انشاءاللہ دل ٹھنڈے ہو جائیں گے. علی والوں کا کمال یہ ہے کہ علی والا ان پڑھ بھی ہو تو بھی علی سے کم کسی پہ مطمئن نہیں. آپ کو بحث سے بات میں پتا ہوا ہے. علی والا ان پڑھ بھی ہو تو علی سے کم کسی پہ مطمئن نہیں ہے. دنیا پریشان ہے کہ یہ علی والے, یہ ڈاکٹر ہوں, یہ انجینئر ہوں, یہ سائنٹسٹ ہوں, ایک مسئلہ ان کے ساتھ رہتا ہے, جہاں بیٹھتے ہیں علی علی کہتے ہیں. نہ انہیں توحید کی خبر ہے نہ رسالت کی معرفت ہے, جہاں بیٹھتے ہیں بس ان کی زبان سے علی 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 ہی سننے کو ملتا ہے. اس کی وجہ بتا دوں, آپ کے دل ٹھنڈے ہو جائیں. اس کی وجہ بتا دوں, مجھے عزت علی کی قسم جیسی توحید ہم جانتے ہیں, کسی کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں. جیسی رسالت کی معرفت ہمیں ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ہاں یہ استقبال میں آپ فضائے ملکوتی میں اڑ بھی جائیں تو ہمیں سماعت عطا نہ ہو. ہاں یہ الزام ہمیں قبول ہے کہ ہم علی علی زیادہ کرتے ہیں, مگر یاد رکھیے اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم علی کو رسول سے بڑھانا چاہتے ہیں یا خدا سے ملانا چاہتے ہیں. یہ زیادہ علی علی کرنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے نزدیک توحید اور رسالت ایک نماز ہے جس کے وضو کا نام علی ہے. وہ جس کی زبان لے کر کی عمارت ہے. ہمارے نزدیک بیٹا وہی بیٹھا.
وضو شرط ہے، نماز مشروط ہے. اذا فات الشرط فات المشروط. شرط نہ رہے تو مشروط خود بخود ختم ہو جاتا ہے. کیا بات ہے، جیو جیو. وضو نہیں کیا اور مصلی پہ نماز پڑھنے لگے تو عبادت نہیں بغاوت لکھی جائے گی. یہی وجہ ہے، یہی بات ہم سمجھا رہے ہیں. وضو نہ ہو نماز پڑھی جائے تو عبادت نہیں بغاوت لکھی جاتی ہے. اگر علی علی نہیں کرو گے، اللہ اللہ بھی کرو گے تو بغاوت لکھی جائے. میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں، کچھ میں آپ کے سامنے میرے سامنے تشریف فرما. بغاوت ہے، بغاوت ہے، بغاوت ہے، بغاوت ہے، بغاوت. جیو. علی کے بغیر ہر عبادت بغاوت ہے. اور یہ آج کی بات نہیں کہ جعفر جتوئی صاحب تشریف فرما ہے. مالک نے اپنے زبان میں رکھی زبان میں بہت زیادہ تاثیر عطا فرمائے. جو آپ ان سے محبتیں ہیں وہ قائم و دائم ہیں. کیا بات، سبحان اللہ. کیا بات. آج کی بات نہیں، حکیم صاحب کی آج کی بات نہیں، کم از کم 18 سال ہو گئے ہیں سبحان اللہ. منبر پہ یہ دعویٰ کرتے ہیں. کیا بات. منبر پہ یہ دعویٰ کرتے ہوئے جیو. یہ جو ہم علی علی زیادہ کرتے ہیں اس کی وجہ بتاؤں گا. 18 سال ہو گئے ہیں مجھے منبر پہ یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ بائے بسم اللہ سے سینے والناس تک قرآن کی کوئی آیت آپ لائیں، اندر سے علی میں دکھاتا ہوں. جو بندہ یہاں موجود ہے اور اس کا ہاتھ نہیں اٹھ پایا، میں اس کے لیے رسول اللہ کے گھرانے سے توفیق طلب کرنے کے لازم نہ کہتا. بائیں بسم اللہ سے سینے والناس تک قرآن کی کوئی آیت آپ لائیں، اندر سے علی نہ دکھاؤں تو میں مذہب بدلوں. میرے پاس تشریف لائیں، میں اپنے لائبریری میں بٹھا کے آپ کی خدمت کروں، تواضع کروں. جیو قبلہ جیو. آیت آپ پڑھتے جائیں، اندر سے علی میں دکھا دیا. یوٹیوب پہ حضور کلپ موجود ہے. 2018 میں میں سڈنی گیا تھا پڑھنے کے لیے ذی الحج کے جشن میں. جیو. تو میں نے وہاں ممبر پہ گرینڈ ویل میں نے ممبر پہ کہا کہ قرآن کی کوئی آیت آپ اندر سے علی میں دکھا. کیا کہنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مجمع میں سے ایک بندہ ہو کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا آیت میں سناتا ہوں، اندر سے علی دکھا. جیو. لطف آ جائے گا. جو تک بول نہیں سکا اسے زبان کی عبادت کا موقع فراہم کر دے گا. وہ بندہ حضور مجمع میں سے ضرورت مند لوگ بھی ہوتے ہیں کہ کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا آیت میں پڑھتا ہوں، اندر سے علی دکھا. میں نے کہا پڑھو آیت. جیو. اس نے کل ہو اللہ احد. کلپ یوٹیوب پہ موجود ہے. میں نے کہا اگر شیعہ کتاب میں ہوتا تو میں کبھی نہ پڑھتا. برادران اہل سنت کی جناب الموطا جا کے پڑھ. اپنے صحابہ کے چھوڑنے پہ کائنات کے رسول نے علی کا ماتھا چوم کے کہا تھا یا علی انت فی امتی کما مثل قل هو اللہ احد فی القرآن. علی تو میری امت میں ایسے ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد لکھا ہوا. وہ رجل کی زبان میں کی علامت ہے. کوئی محروم نہ رہے. جو پیچھے تشریف فرما ہے وہ بھی شامل ہو نہیں پاتا. کیا بات ہے. جیو. کیا بات. بڑی گل کیا بات. تم کیا سمجھتے ہو یہ شیعہ سائنٹسٹ بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، اسکالرز بھی ہیں، آئے ہے. یہ بے وقوف ہیں جو ہر وقت علی نہیں کرتے وہ نظر آتے.
میری باتوں میں حیرت ہوتی ہے لیکن نتیجے تک صبر کی درخواست ہے. کیا بات ہے جیو. مذہب کے کانسیپٹس کو بگاڑ کے پیش کر دیا گیا اور اسے آگے کوئی سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں. اگر قدردانی ہو گئی تو شاید میں اسے جملے پہ آپ کی ذہن تمام کروں. آپ کو یہی سنایا گیا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. کیا بات. ایسا ہی ہے. جو پیچھے تشریف فرما ہے آپ بھی شامل ہو, ہاتھ اٹھیں تو مجھے احساس ہو کہ آپ فکر طور پہ شامل ہو. ایسا ہی ہے نا یہ کہ علی کا چہرہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. مجھے جناب عباس نے کہا حیرت ہوگی لیکن نتیجے تک صبر کی درخواست کریں. آپ نے سنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. مجھے جناب عباس کے پاک علم کی قسم, صرف علی کا چہرہ دیکھنا ہی عبادت نہیں, علی کے دشمن کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. میں سارے چہرے دیکھ رہا ہوں, میں سارے چہرے دیکھ رہا ہوں. آپ کی حیرت بڑھ گئی ہے لیکن انشاءاللہ بھی دل میں ٹھنڈک اتر آئے گی. مجھے سوال کیجئے کہ علی کا چہرہ دیکھنا تو عبادت ہے, دشمن علی کا چہرہ دیکھنا کیسے عبادت ہے؟ کیونکہ میں نے نہیں کہا, اس نے کہا جو علی کا بھی مولا ہے. رسول نے فرمایا جتنی محبت سے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے اتنی نفرت سے علی کا دشمن کا چہرہ دیکھنا عبادت. یہ حق ہوتا ہے, یہ حق ہوتا ہے سوال. علی کا چہرہ محبت سے دیکھنا عبادت ہے. علی کے دشمن کا جیو جیے علی کے چہرے کی طرف دیکھو گے محبت سے تو عبادت ہے. اور جتنی محبت سے علی کا چہرہ دیکھو گے اتنی ہی نفرت. علی کے دشمن کا چہرہ دیکھو تو عبادت. جی رسول خدا نے فرمایا بہار الانوار کی جلد نمبر 71 میں. جی لیکن میں رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کا چہرہ محبت. یہ سوال وہ شیعہ کم از کم پوچھنے کا حق نہیں رکھتا جس تک تولا پہنچی ہے اور تدبر نہیں. مجھے حسینیت کے ممبر کی قسم ہے اگر وقت ہوتا تو میں اس سوال کے جواب میں کم از کم 2 گھنٹے گفتگو کر سکتا. جتنی محبت سے علی کا چہرہ دیکھنا ہے اتنی نفرت سے علی کے دشمن کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. میری بات پہنچ رہی ہے؟ اس لیے کہ محبتوں کا مرکز علی ہے, محبتوں کا مرکز علی ہے اور نفرتوں کا مرکز و محور عدو علی. یہ جو کانسیپٹس ڈی شیپ کر کے پیش کیے گئے ہیں, ڈی شیپ کر دیے گئے ہیں, ایسی باریک باتیں سمجھنے کے لیے تھوڑا تعال آؤ کا مطلب میرے پاس آؤ نہیں ہوتا. تعال آؤ کا مطلب ہوتا ہے میرے پاس ذرا بلندی پہ آؤ. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. میرے حبیب نے کہو کہ اگر قرآن سے تم نہیں مانے تو ذرا میرے پاس بلندی پہ آؤ, میں اپنے گھر والوں کو لا رہا ہوں. یہ تعالو علوف سے ہے حضور, علوف سے. علوف سے تعالو کا مطلب ہے میرے پاس آؤ بلندی. یہ جو مسکانسیپشن ہے. آپ میں سے کتنے سامعین ہیں جنہوں نے کافی پی ہے؟ آخری جملہ ہدیہ کر رہا ہوں زحمت تمام. کتنے مومنین ہیں سامنے بیٹھے ہوئے جنہوں نے کافی پی ہے زندگی میں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. بات ہو گئی حضور, مقصد پورا ہو گیا.
जियो चले बाकियों ने कॉफी पी नहीं, सुना तो है कि कॉफी कुछ होती है, ऐसा ही ना। जिस बंदे ने जिंदगी में कॉफी ना पी, जिस बंदे ने जिंदगी में कॉफी ना पी हो, किसी महफिल में इत्तेफाक से कोई कहते हैं कि जनाब ये कॉफी पीजिए, तो वो बेचारा एक से भी लेता है और फिर देखने वाले की तरफ, देने वाले की तरफ देख के पूछता है इतनी कड़वी कैसे पी थी। फिर इत्तेफाक से किसी और महफिल में फिर किसी ने ऑफर कर दी, फिर एक घूंट भरना पड़ गया, फिर एक और महफिल में किसी ने कह दिया, फिर एक घूंट भरना पड़ गया। 3-4 मर्तबा के बाद फिर उसका टेस्ट डेवलप हो जाता है। फिर वो महफिलों में पूछता फिरता है कॉफी मिल जाएगी। मुझे अली की पाक नालैन से उड़ने वाली ताहिर कर्ब के चमकते हुए मुकद्दस तबर्रुक की कसम, ये जो इन मजलिसों में आने से लोगों को रोका जा रहा है, जानते हैं ये बंदा वहां 3-4 मरतबा बैठ गया तो इसका टेस्ट डेवलप हो जाएगा। फिर यही बंदा गलियों में इश्तिहार ढूंढता रहेगा। तो यहाँ अली के लिए टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। अली की बातें प्राइमरी क्लास की बातें नहीं, ये पीएचडी का सिलेबस है। जियो अली हिजरत की रात सोए थे, अब किसी के अकीदे का बुत टूट जाए तो मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता, मैं आपको सच्ची शीयत सुना के मिंबर छोड़ा। क्या बात जियो। अली हिजरत की रात रसूल के बिस्तर पे सोए थे, खुदा को सोना इतना पसंद आया कि खुदा ने कहा अली मैं तुझे अपनी रज़ा में। देखिए आपने खुद बात दी है, मैंने कुछ कहा नहीं। क्या बात है, इसका मतलब है इससे आगे किसी ने सोचा ही नहीं। अली की अच्छा हिजरत की रात अली को रज़ाएं मिली, तो ये हिजरत से पहले अल्लाह की रज़ाएं कहाँ होती? क्या बात, कहूँ तो मुझे टोक लीजिएगा हुजूर। क्या बात, क्या बात। हिजरत से पहले अल्लाह की रज़ाओं का मालिक कौन था? क्या ख्याल है? वाह वाह वाह। अच्छा हिजरत की रात अली सोए हैं तो रज़ाएं मिली, तो हिजरत से पहले अल्लाह की रज़ाएं किसके पास होती? बोलिए अली के पास, तब भी अली के पास। ये हिजरत की रात सोने पे खुदा ने रज़ाएं नहीं दी, बल्कि अल्लाह की रज़ाओं वाली आयत उतरने के लिए इंतजार कर रही थी कि अली कुछ ऐसा करे कि कोई और न कर सके। तो मैं उतर के बता दूं, ये है जो अल्लाह की रज़ाओं का मालिक है। ये बात उस शिया को समझ में नहीं आएगी जिसका ख्याल है कि मस्जिद में अली ने अंगूठी दी है तो खुदा ने विलायत दी है। अली उस वक्त भी अल्लाह का वली था जब अभी मस्जिदों का वजूद भी नहीं था। ये अंगूठी देने पे विलायत नहीं मिली, ये आया विलायत मुंतज़िर थी कि अली नमाज में कोई ऐसा काम करे कि कोई और करे तो नमाज जाती रहे। तो मैं उतर के बता दूं कि जो हालत नमाज में अंगूठी दे रहा है यही अल्लाह का वली है। ये वो मिसकॉन्सेप्शन हैं जिन्हें पहुंचाया गया है और समझाया नहीं गया। मैं सच्ची शीयत आपको समझा रहा हूं। जिसका ख्याल है कि मैंने अली को इसलिए मौला माना है कि गदीर में रसूल ने कहा है अली मौला, इसलिए अली को मौला माना कि रसूल ने गदीर में कहा है कि अली मौला है। मुझे खुदा की कसम, मुझे मुस्तफा की कसम, मुझे मुर्तजा की कसम, मुझे सैयदा की कसम, गदीर में मुस्तफा ऐलान न भी करते तो भी अली ही मौला थे। मुस्तफा के ऐलान की वजह से मौला नहीं बने, मौला थे तो मोहम्मद ने ऐलान किया है। 1400 सदियों की गर्द उड़ जाएगी अगर मेरी बात पहुंच गई। जिसका ख्याल है कि रसूल ने ऐलान किया तो अली मौला हो गए। हुजूर रसूल ऐलान ना भी करते तो भी अली ही मौला। जो हैरान हो गए, ऐसी बातों पे हैरत तो होती है, जो हैरान हो गए वो मुझे बताएं अगर ऐलान ना होता तो रसूल के बाद आप किसे मौला मानते? क्या तो यही बात मैं कर रहा हूं, आप हैरान हो गए।
بات ہے. رسول کے بعد اگر رسول اعلان نہ کرتے تو رسول کے بعد کسے مولا مانا جاتا؟ بے شک علی کو ہی مانتے. علی کو ہی مانتے. علی سے بہتر کوئی تھا ہی نہیں. علی سے بہتر کوئی تھا ہی نہیں. اسی جملے پہ آپ کی زحمت تمام. اس سے بہتر کوئی تھا ہی نہیں. اور یہ بھی معاف کیجیے جس کا خیال ہے کہ رسول نے اعلان کیا ہے آپ کے لیے. کیا بات ہے, کیا بات. میں چلا جاؤں گا انشاءاللہ آپ کو لگے گا کہ 14 صدیوں کی گرد اڑ گئی ہے. خدا نے سجدہ آدم کا فرشتوں کو بھی حکم دیا تھا, ابلیس کو بھی. فرشتوں نے سجدہ کر لیا, ابلیس نے نہیں کیا. خدا نے سجدہ آدم کا حکم فرشتوں کی وجہ سے نہیں دیا, ابلیس کے چہرے سے لقاب الٹنے کے لیے دیا ہے. مصطفیٰ نے بھی اعلان قدیر تمہارے لیے نہیں کیا, منافقوں کے چہرے سے لقاب الٹنے کے لیے دیا. جیو, کیا بات. جسے قرآن کی آیت سمجھ نہیں آتی, ماشاءاللہ, اسے غدیر قوم کی حقیقت سمجھ نہیں آتی. اور شیطان کے شجرے میں اس کا ہوتا ہے شمار, جسے علی کی ولایت سمجھ نہیں آتی. آن لائن کیمرے لگائے ہوئے ہیں, جس بندے نعرہ نہ لگائے انکار ولایت لکھا جائے گا. بندہ قوم میں اس علی تبیران جسے سب سے زیادہ مارا گیا وہ حسین. میں دستبستہ گزارش کر رہا ہوں, میرے سامنے حضرات تشریف فرما ہے, اور الحمدللہ میں بھی خطیب بعد میں ہوں, حضرات پہلے. مجھے یاد نہیں کہ کب سے میں حسین کا زنجیر زن تھی, مجھے وہ ایئر یاد نہیں ہے. حضور بچپن میں جب چھوٹے چھوٹے بلیڈ دھاگوں سے باندھ کے مارا کرتے تھے, تب سے وہ بھی مجھے یاد نہیں کہ کب شروع کیا. شام غریبہ کی جتنی مجلسیں میں پڑھتا ہوں زنجیر زنی کر کے پڑھتا ہوں. میں عزادار کے دل کو سمجھتا ہوں. جملہ کہہ رہا ہوں, سب کی ایک پوری تاریخ بن رہا ہوں. جسے سب سے زیادہ مارا گیا وہ حسین, جسے سب سے زیادہ رلایا گیا وہ سجاد ہے, جسے سب سے زیادہ ستایا گیا وہ زہرا ہے, جسے سب سے زیادہ ڈرایا گیا وہ سکینہ ہے. مرحبا مرحبا مرحبا. آپ کی آوازیں بنت محمد کی تسکین کا باعث ہے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں محمد کی بیٹی کسی آنکھ کی کشکول کو یہاں سے خالی نہ بھیجے. آپ بھی دعا کریں بیوی ماں بہنوں بیٹیوں کو لے کے سفر کر کے یہاں آئے ہیں, کم از کم ایک آنسو کی خیرات ضرور عطا کریں. جسے سب سے زیادہ ڈرایا گیا وہ سکینہ ہے. یہاں بچوں کے باپ تشریف فرما ہے, پردے میں بچوں کی مائیں تشریف فرما ہے. شریعت نے اجازت دی ہے والدین کو, بچہ نافرمانی کرے تو والدین سزا دے سکتے ہیں, تماشا مار سکتے ہیں. لیکن میں دستبستہ والدین کے سامنے گزارش کروں گا, بچہ جتنا نقصان کر لے اسے تماچا مار لینا, کبھی اسے اندھیرے میں بند نہ کرنا. بچے اندھیرے سے بہت ڈرتے ہیں. اللہ جانے حسین کی یتیمہ کا کیا قصور تھا جسے اندھیری گودڑی میں بند کر دیا گیا. جب سجاد نے دروازہ کھولا دیکھا سکینہ قمیص دیوار میں ہاتھ مارتے, بابا یہاں میری بیٹی کو ساتھ رہی ہے. ادرکم من اللہ, ادرکم من اللہ. بس بطور تبرک ایک جملہ سماعت کر لیجئے. 5 سال پہلے, یہ وہ امانت ہے جو عزاداروں کی امانت ہے. دنیا میں جہاں جہاں جاتا ہوں یہ عزاداروں کی امانت, عزاداروں کو سپرد کرتا ہوں. 5 سال پہلے کی بات ہے, کراچی انچولی میں خمسہ مجالس پڑھنے گیا.
علامہ رشید ترابی صاحب اللہ مقام کے بیٹے نصیر ترابی وہ بھی ان مجلسوں میں موجود تھے. مالک نے کروٹ کروٹ جنت نصیب کر. میں مجلس پڑھ رہا تھا دوران مجلس عقیل چکی کے نوجوان تھا, بڑا قداور تھا. وہ اٹھ کے کھڑا ہوتا تھا, وہ چیخے مار مار کے کامن نہیں ہوتا, پھر زور زور سے چہرے پہ ماتم کرتا تھا. پھر لڑکے اٹھتے تھے, اسے پکڑ کے بٹھا دیتے تھے, پھر تھوڑی دیر بعد پھر اٹھ کے کھڑا ہوتا تھا, پھر زور زور سے چہرے پہ تماچے مارتا تھا. مجلس ختم ہو گئی, مجھے لا کے انہوں نے کمرے میں بٹھا دیا. تھوڑی دیر بعد میں نے باہر شور کی آواز سنی. میں نے دروازے کی اور سے دیکھا وہی نوجوان ہے جسے کچھ لڑکوں نے بازو سے پکڑ رکھا اور وہ ان سے اپنا ہاتھ چھڑوا کے اپنا سر دیوار کے ساتھ ٹکرانا چاہتا. ان لڑکوں نے لا کے میرے سامنے کمرے میں بٹھا دیا, خود وہ چلے گئے. میں بیٹھا تھا, میرے سامنے وہ بیٹھا تھا. یہ حسین جناب عباس کا عالم گواہ ہے. وہ چیخے مارتے مارتے مسلسل چیخے مار رہا تھا, چہرے پہ ماتم کر رہا تھا. میرے سامنے بیٹھا تھا, اکیلا کمرے میں میں تھا, وہ تھا. وہ چیخے مار مار کے رک کے ایک جملہ کہتا تھا, اور وہ جملہ نہیں, خدا کی قسم میرا جگر کھا گیا. وہ چیخے مارتے مارتے رک کے ایک جملہ کہتا تھا اور کہہ کے پھر چیخے مارنے لگتا تھا. وہ جملہ ہی آ کے ہمارا تھا. سنو گے وہ کیا کہتا تھا؟ وہ چیخے مارتے مارتے رک کے کہتا تھا, محمد کی بیٹی مجھے معاف کر دینا, میں تھک جاتا ہوں. اس کے بعد میں کیا سنا ہوا تھا؟ محمد کی بیٹی مجھے معاف کر دینا, میں تھک جاتا ہوں. میں عزاداروں بہت دیر, جملہ آگے ہے, بہت دیر اسے دلاسے دیتا رہا. بڑی دیر کے بعد اس کی آواز مدھبوری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. میری طرف دیکھ کے کہنے لگا, مولانا صاحب بڑے عرصے سے میرے دل میں ایک سوال ہے, میں نے بڑے علماء سے پوچھا ہے, میں جواب سے مطمئن نہیں, آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھائی پوچھ لو, جس لائق میں ہوں کوشش کرتا ہوں جواب دینے کا. وہ سوال سننا, خدا کرے کہ وہ سوال آپ کے دل میں اتر جائے, شاید اس کے بعد آپ چین سے سو ہی نہ پائیں. میں نے کہا بھائی پوچھو, جس لائق ہوں میں جواب دیتا ہوں. رو کے میری طرف اس نے دیکھا, دیکھ کے کہنے لگا, مولانا صاحب مجھے سچ سچ بتائیں, کیا اللہ واقعی ان سے محبت کرتا تھا؟ میں نے کہا بھائی اللہ کا ان سے بڑا کوئی محبوب نہیں تھا. کہتے کہ میرا دل نہیں مانتا. لوگ سکینہ کو تماچے مارتے رہے, اللہ دیکھتا رہا. لوگ زینب کے سر سے کاٹا. صلوات پڑھیں عالم. سب سے پہلے تو انتہائی ممنون ہوں, مشکور ہوں, مفروض ہوں. ماشاءاللہ. غازی خان کے گرد و نواح میں اتنی زیادہ مجالس ہونے کے باوجود آپ کا اتنی تعداد میں غازی خان کی تاریخی مجالس میں تشریف لانا, کیا کہتے ہیں, بسم اللہ. میرے چائے پیدر سید فرواز نقوی کی طرف سے میں اعلان کر رہا ہوں, سبحان اللہ. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. خدمت خاطر میں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے, کسی مومن کی خدمت میں کمی رہ گئی اور ہم ماجد خان. بہت عرصے بعد یہ ماحول بنا کہ ممبر پر اتنے نام پر ہستیوں, اتنے زیادہ ذاکرین اور بس اور اتنے ہی قابل قدر لوگ ایک ساتھ تشریف فرما ہیں. جناب معاون نقوی صاحب بہت ہی قداور شخصیت, اس کو پیچھے رکھ, علم سے پیچھے رکھ. ذاکری دنیا کا بہت بڑا نام, ذاکر اہل بیت کامران بھی یہ صاحب. ذاکر دنیا کا بہت بڑا نام ناہید عباس جگ صاحب, وہ تشریف فرما. سید زادہ بھی ہے, بہت بڑا ذاکر بھی ہے, سید نالائن شاہ صاحب. اور بالکل اپنی مثالات, ایک بالکل منفرد خطیب اور بہت ہی زیادہ ملک میں اور ملک سے باہر پڑھنے والا
ذاکر حسین اور خطیب آل محمد جناب جعفر جتوئی صاحب وہ تشریف فرما، احمد زنجانی صاحب میرے بھائی بھی ہیں، دوست بھی